السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کا سب سے خفیہ شخص جس کے پاس خفیہ علم ہے اور جسے علم لودانی کہتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے وہ ماضی اور مستقبل کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور ہر دور میں نشانیاں چھوڑتے ہیں، لیکن ان کے فرائض عام نہیں بلکہ عموماً عجیب ہوتے ہیں اور آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ کسی اور کی شکل میں اور آپ کو ایسے چہرے سے ملتے ہیں جسے آپ جانتے نہ ہوں، اور شاید کسی دن آپ نے ان کو دیکھا ہو لیکن ان کا احساس تک نہ ہوا ہو۔ آپ کے پاس قیامت تک زندہ رہنے کا راز کیسے ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کیا وہ نبی ہیں، فرشتہ ہیں یا کچھ اور؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تب آتے ہیں جب بندہ واقعی ضرورت مند ہو۔ کیا کوئی پر اسرار آدمی جسے آپ نہیں جانتے تھے کبھی اچانک ظاہر ہوا اور آپ کی زندگی میں آیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے انہیں دیکھا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو جانے بغیر آپ سے بات کی ہو، پھر آپ کی زندگی سے خاموشی سے غائب ہو گیا ہو۔ پیارے دوستو، ہم کسی ایسے شخص کی بات نہیں کر رہے جو صرف لوگ کہانیوں یا افسانوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی شخص ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور دیگر مقدس کتابوں میں ہے۔ آپ کے پاس ایک خاص تحفہ اور گہرا علم تھا، یہاں تک کہ ایک نبی نے بھی آپ کی پیروی کی تھی، آپ کو ڈھونڈنے اور اس حیرت انگیز علم کو سیکھنے کی کوشش بھی کی تھی جو اللہ عز و جل نے آپ کو عطا کیا تھا۔ قرآن مجید میں خضر کا نام براہ راست نہیں آیا، لیکن سورہ کہف میں آپ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اکثر اسلامی علماء کا اتفاق ہے کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، اب اگر آپ تیار ہیں تو آئیے حضرت خضر علیہ السلام اور ان کی پیدائش کے واقعات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے تاریخ کے ان لمحات کی طرف چلتے ہیں جن سے ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے۔ پیارے دوستو، ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی خاص روایات نہیں ملتی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ وہ قابیل کے بیٹے حزرون کی اولاد سے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دوسروں کا خیال یہ ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے خاندان سے تھے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام چچا زاد بھائی تھے، دو بہنوں کے بیٹے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا ہے کہ خضر کو خضر الخضر کیوں کہا جاتا ہے۔ اسے الخضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ سوکھی گھاس پر بیٹھتے تھے تو وہ سرسبز اور جاندار ہو جاتی تھی۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ یقین ہے کہ اللہ کے عطا کردہ علم سے وہ ہزاروں سال بعد بھی زندہ ہیں اور وہ چپکے سے ہمارے درمیان چلتے پھرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام خاص لمحات میں ظاہر ہوتے ہیں اور بعض واقعات کا رخ بدل دیتے ہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اتنے عرصے تک زندہ رہے؟ بہت سے اسلامی علماء نے اس سوال کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ در حقیقت مختلف روایات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام کا ایک دوست تھا جو فرشتہ تھا۔ ذوالقرنین نے اس فرشتے سے کہا کہ اسے لمبی عمر کا راستہ دکھاؤ۔ فرشتے نے اسے کہا کہ وہ زندگی کا سرچشمہ تلاش کرے جہاں ابدی زندگی کا پانی یعنی جسے آب حیات کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ پانی یعنی آب حیات پیا ہے۔ اسی کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، لیکن وہ ہماری طرح نہیں رہتے۔ انہیں دوسرے لوگوں کی طرح کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کی زندگی مختلف ہے جسے زندگی کا دوسرا درجہ کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام آزادانہ اور خاص انداز میں رہتے ہیں۔ وہ وقت یا جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہیں، وہ ایک ہی وقت میں بہت سی جگہوں پر ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، لیکن صرف اسی صورت میں جب وہ چاہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں کرنا ہے۔ بعض روحانی علماء کہتے ہیں کہ ایک خاص روحانی درجہ ہے جسے خضر کا مقام کہتے ہیں۔ جو شخص اس مقام پر پہنچتا ہے
وہ سیدھے حضرت خضر علیہ السلام سے سیکھتا ہے اور ان سے ملاقات بھی کر سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ ان کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے وہ بیک وقت کئی جگہوں پر حاضر ہو کر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اس کی مدد ایسی جگہوں سے آتی ہے جس کی لوگ کبھی توقع نہیں کرتے، اور اکثر اوقات انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ کسی دوسرے شخص کا روپ بھی لے سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک خاص علم حاصل ہے۔ اس علم کو علم لدانی یا علم غیب کہا جاتا ہے۔ اس میں ماضی اور مستقبل دونوں شامل ہیں۔ یہ علم مطالعہ سے نہیں سیکھا جا سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور رحمت ہے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اس کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ روایات کے مطابق لوگوں میں 4 انبیاء جو آج بھی زندہ ہیں اور وہ زمین والوں کے لیے حفاظت کی شکل میں ہیں۔ ان میں سے 2 زمین پر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمانوں میں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ اکثر اسلامی علماء کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ایک نبی ہیں، لیکن ان کا اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا وہ رسول بھی ہیں۔ خضر جیسے لوگوں کے لیے زندگی اور موت اتنی مختلف نہیں، وہ ابدی زندگی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رات ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار پر ملتے ہیں، اور وہ ہر سال ایک بار حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں۔ وہ زمزم کے پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہیں اور یہ ان کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جب تک چاہیں گے زندہ رکھیں گے۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں ان کی کہانی کے سب سے مشہور اور پراسرار حصے کی طرف۔ حضرت خضر علیہ السلام کا سفر قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب فرعون بحر احمر میں غرق ہوا۔ اس عظیم واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سلامتی کی طرف لے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک محفل میں سے ایک شخص نے ایک عجیب سوال کیا کہ اے موسیٰ، اس زمین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا انسان کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہ آیا۔ فوراً وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ وہ اس جگہ موجود ہے جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک پکی ہوئی مچھلی لو اور اسے ایک ٹوکری میں رکھ لو، جہاں تم وہ مچھلی گم کر دو، یعنی وہ پکی ہوئی مچھلی جہاں خود بخود زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے، وہیں تمہیں ہمارا وہ خاص بندہ ملے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور اس جگہ کے لیے لمبا سفر شروع کیا جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد وہ ایک چٹان کے پاس آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور وہ وہاں تھوڑی دیر سو گئے۔ حضرت یوشع بن نون ابھی جاگ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بہت ہی حیران کن واقعہ پیش آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس چٹان کے نیچے ایک چشمہ بہہ رہا تھا جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی پاور رکھی تھی کہ جس چیز پر بھی وہ پانی پڑتا وہ فوراً زندہ ہو جاتی، اور پھر اچانک آب حیات کے چند قطرے اس مچھلی پر پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پھر وہ ٹوکری سے نکلی اور دریا کے اندر چلی گئی، لیکن وہ موسیٰ کو بتانا بھول گیا۔ جب موسیٰ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہتے تھے، مگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، اس لیے وہ خاموش رہے۔ یہی وہ مقام تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ اب بہت جلد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے خاص بندے یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ابھی باقی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاگے اور دوبارہ سفر کی تیاری کرنے لگے، ابھی تک حضرت یوشع بن نون نے مچھلی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔
کیونکہ شیطان نے انہیں وہ واقعہ بلا دیا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے خالی ٹوکری اٹھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل دیے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید تھکن محسوس ہوئی اور بھوک محسوس ہوئی، لہٰذا انہوں نے فرمایا ہمارا کھانا لے آؤ، اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے۔ حضرت یوش نے ٹوکری دیکھی تو وہ خالی تھی، تب انہیں وہ پورا واقعہ یاد آ گیا۔ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے فوراً کہا بس وہی تو ہماری منزل تھی۔ پھر وہ دونوں واپس اپنے قدموں کے نشانوں پر چلتے ہوئے اس چٹان کے پاس پہنچے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سبز رنگ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے پورے جسم پر کپڑا لپیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ وہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فرمایا میری اس زمین پر سلام کا رواج کہاں سے آ گیا؟ آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اور میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اللہ نے جو خاص علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو علم میرے پاس ہے آپ کو اس کی کوئی سمجھ نہیں اور آپ کے لیے وہ سیکھنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور آپ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جب تک میں خود آپ کو وجہ نہ بتاؤں مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا اور یوشع بن نون کو پیچھے چھوڑ دیا اور ان دونوں نے اپنا سفر شروع کیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں مشہور سفر کے نام سے کیا گیا ہے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے جہاں ایک کشتی آتی دکھائی دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے بغیر کرایہ لیے ان دونوں کو سوار کر لیا۔ لیکن کشتی میں بیٹھتے ہی اللہ کے خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بہت ہی عجیب کام کیا۔ انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ آپ نے فوراً پوچھا اے خضر آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ان لوگوں نے ہمیں فری میں بٹھایا تھا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا تاکہ سب ڈوب جائیں، یہ تو بہت ہی غلط کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے نرمی سے یاد دلایا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے معذرت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنا وعدہ بھول گئے تھے اور دوبارہ صبر کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے پھر اپنا سفر جاری رکھا۔ اگلا واقعہ اور بھی چونکا دینے والا تھا۔ سفر کے دوران وہ ایک گاؤں میں پہنچے، لیکن وہاں کے لوگ سرد اور بے رحم تھے۔ کسی نے انہیں کھانا یا آرام کرنے کی جگہ نہیں دی۔ گاؤں سے گزرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک ایک بچے کو مار ڈالا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو گہرا صدمہ پہنچا۔ وہ مزید خاموش نہ رہ سکا اور غصے سے بولا تم نے یہ کیا کیا؟ آپ ایک معصوم بچے کو کیسے مار سکتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو دوبارہ یاد دلایا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے بتانے سے پہلے سوال نہیں کرو گے۔ پھر آپ نے مزید کہا یہ تمہاری آخری غلطی ہوگی، اگر آپ مجھ سے دوبارہ سوال کریں گے تو ہمارا سفر یہیں ختم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو واقعی افسوس ہوا۔ آپ نے معافی مانگی اور ایک بار پھر وعدہ کیا کہ اس بار میں کچھ نہیں پوچھوں گا، میں صبر کروں گا اور آپ کی باتوں پر عمل کروں گا۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بعد میں وہ ایک دیوار کے پاس آئے جو گرنے والی تھی۔ بغیر پوچھے خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور بولے تم نے اتنی محنت کی، کم سے کم آپ ادائیگی کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام رک گئے۔ آپ نے موسیٰ کی طرف دیکھا اور کہا اے موسیٰ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم الگ ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور جو واقعات راستے میں پیش آئے تھے اس کا اصل مطلب بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اب میں آپ کو ان تینوں واقعات کا مفہوم سمجھاتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔
سب سے پہلے جس کشتی کو میں نے نقصان پہنچایا وہ کشتی غریبوں کی تھی۔ وہ سمندر پر کشتی رانی کر کے اپنی روزی کماتے تھے، لیکن ان سے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیا۔ اگر کشتی کامل نظر آتی تو بادشاہ اسے لے جاتا، اس لیے میں نے اسے بچانے کے لیے تھوڑا سا نقصان پہنچایا۔ اب اس بچے کو کیوں مارا؟ وہ بچہ بڑا ہو کر ایک دن اپنے مومن والدین کے لیے بڑی تکلیف لے کر آ سکتا تھا، وہ انہیں بغاوت اور کفر کی طرف لے کر جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک بہتر بچہ دینا چاہتا تھا جو بڑا ہو کر اپنے والدین کو امن دے گا۔ میں نے یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے۔ آخر میں وہ دیوار گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کے لیے ایک خزانہ محفوظ تھا۔ دیوار گرتی تو دوسرے لوگ لے جاتے، لیکن آپ کا رب چاہتا تھا کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو انہیں خزانہ مل جائے۔ چنانچہ میں نے پھر اللہ کے حکم سے دیوار کی مرمت کی۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خود ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، یہ میرے رب کی طرف سے دکھائے گئے کام تھے۔ اے موسیٰ، تم جن باتوں پر صبر نہ کر سکے ان کے پیچھے یہی اصل معنی ہے۔ اگرچہ ایک بچے کی جان لینا شروع میں یا سمجھنا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ واقعات ہمیں دکھاتے ہیں کہ اللہ کا علم اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر بھی اسے فوراً نہ سمجھ سکے، لہٰذا یہ فطرتی بات ہے کہ ہم بھی سمجھنے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ علم دیا گیا تھا۔ اسی علم الہی کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام ان سچائیوں کو دیکھ سکتے تھے جو ہم انسانی صلاحیت سے باہر نہیں دیکھ سکتے۔ وہ دعا کرتے وقت ہوا میں ٹھہرنا، سینکڑوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا کسی دوسرے شخص کے روپ میں ظاہر ہونے جیسے کام کر سکتے تھے۔ یہ ان رازوں میں سے ہیں جو اسے دیے گئے تھے۔ وہ 2 سمندروں کے ملنے کے مقام پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کے دوران ایک علامتی لمحہ بھی آیا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ سمندر کے کنارے آتا ہے اور اپنی چونچ سے پانی کا ایک قطرہ لے جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھایا اور کہا، اے موسیٰ، اس پرندے کی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ ہمارے پاس علم کی طرح ہے، بقیہ سمندر اللہ کے علم کی طرح ہے۔ یہ لمحہ ایک طاقتور ترین مثال ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا علم کتنا محدود ہے اور اللہ رب العزت کا علم واقعی کتنا عظیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے، کاش وہ خضر کے ساتھ صبر کرتے اور ہمیں ان کے سفر کے بارے میں مزید بتاتے۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں کوئی بھی واقعہ اتفاق سے نہیں ہوتا۔ ہر چھوٹا یا بڑا واقعہ، ہر دکھ اور ہر خوشی، سب کے پیچھے اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی حکمت، کوئی راز اور کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص بندوں کو اس دنیا میں ایک خاص علم عطا کیا ہے۔ یہ لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی پہچان ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی ایسے ہی اللہ کے ایک خاص بندے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں ہوتا ہے، اس کے بعد قرآن میں کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی رکھا تھا، اس لیے بعض علماء کا ماننا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور کئی صدیوں سے اب بھی زندہ ہیں اور اللہ کے حکم سے زمین پر کہیں نہ کہیں اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ یہ بات تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ یہ وہ راز ہے جنہیں صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ پھر دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔